اگر اس ملک کے اندر کوئی غریب ہندو یا مسلمان یا سکھ بھوکا مر جائے تو اس کی ذمہ داری اس ملک کے تمام لوگوں کے مقابلے پر میری ذمہ داری ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر آپ نے فرمایا انا ولی من لا ولی لہ، دنیا میں جس کا کوئی نہیں ہے اس کا میں۔ آج میں اس ملک میں 15 کروڑ اور 20 کروڑ ہوں، اگر اس ملک کے اندر کوئی دلت بھوکا مر جائے تو اس کی ذمہ داری سب سے زیادہ میرے اوپر ہے۔ اگر اس ملک کے اندر کوئی غریب ہندو یا مسلمان یا سکھ بھوکا مر جائے تو اس کی ذمہ داری اس ملک کے تمام لوگوں کے مقابلے پر میری ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری ہے۔ مجھ کو خدا کے ہاں جواب دینا پڑے گا کہ میں اپنے گھر کا عیش کے ساتھ آتا ہوں اور میرے محلے میں ایک غریب چاہے کسی مذہب کا بھی ہے وہ بھوکا سو رہا ہے تو مجھ کو کل خدا کے ہاں جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے مجھ کو اپنے اس حیثیت کے ساتھ اس ملک پر کھڑے ہو کر یہاں اس ملک کے تمام لوگوں کی کہ اگر ہم خدمت کریں گے اور اگر ہم اپنی زبان پر کنٹرول رکھیں گے، اپنی زبان سے ایسے الفاظ نکالیں گے جو محبت کے الفاظ ہوں گے۔ اگر گالی کوئی دیتا ہے اس گالی کا جواب محبت کے الفاظ ہیں، گالی کا جواب گالی نہیں ہے، گالی کا جواب گالی نہیں ہے۔ اگر میں اپنی زبان اچھی رکھوں گا، مگر اگر میں لوگوں سے اچھی بات کروں گا، لوگوں سے اچھا سلوک کروں گا، لوگوں کے درد میں شریک ہوں گا، کہیں پر کوئی آفت آئے گی تو میں پہلے دوڑ کر اس کے علاوہ اس کا آنسو پوچھوں گا۔ اگر میں یہ عمل کر لوں گا تو یہ پورا ہندوستان میرے قدموں پر آ جائے گا۔ اس لیے میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس آزادی کے موقع پر آپ سب کے ذریعے عہد کیجیے کہ میرا یہ ملک ہے اور اس ملک پر کبھی ہم آنچ آنے نہیں دیں گے۔ کوئی بھی دشمن اگر اس کے طرف آنچ اٹھائے گا تو ہم جیسے پہلے آزادی کے لیے لڑے تھے اور آزادی کے بعد جب بھی کسی دشمن نے آنچ اٹھایا تو ہم حوالدار عبدالحمید بن کے لڑے، عثمان بریگیڈیئر بن کے لڑے، تو آج بھی اگر اس ملک پر کوئی آنچ اٹھائے گا تو ہم بھی پہلے اپنا خون بہا کر اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کریں گے۔ میرے رگوں میں دوڑنے والا خون، وہ دوڑنے والا خون میرے رگوں کا پاک خون ہے۔ یہ پاک خون ایسا نہیں ہے کہ گندی نالیوں میں ہم اس کو بہائیں گے، میرا پاک خون میرے سرحدوں کی حفاظت کے لیے بہے گا۔ میں اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے میں کام کروں گا۔ اس لیے آپ اس انداز سے کہ آج عہد کیجیے کہ اس ملک کے اندر یہ جو جھنڈا ہم نے پھہرایا ہے اس جھنڈے کی عزت کو ہم برقرار رکھیں گے۔ 26 جنوری کو جو سمویدھان ہم نے پاس کیا ہے جس میں ہندوستان کے ہر ایک شہری کے لیے آزادی ہے، مساوات ہے، اختیار ہے، خود مختاری ہے، ان تمام حقوق کے لیے اپنے حقوق کے بھی لیے لڑیں گے، اور اگر کسی بھی قوم کے حق کے ساتھ ناانصافی ہوگی تو ہم ان کے لیے بھی لڑیں گے اور لڑ کر کے اس ملک کو خوبصورت ملک بنائے رکھیں گے۔ اللہ ہم کو اس ملک کی خدمت اور حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ عمر اللہ برال خدا حافظ۔ یہ اللہ آج ہم نے اپنے ملک کی آزادی اور آزادی کے بعد جو یہاں پر جمہوری طاقت جمع ہوئے، یہ اللہ ہم اس ملک کے ذرے ذرے سے محبت کرتے ہیں، اس ملک کے تمام انسانوں سے ہم محبت کرتے ہیں، اس ملک میں جو بھی لوگ رہتے ہیں یہ اللہ سب سے ہم محبت کرتے ہیں۔ یہ اللہ ہماری دعا ہے کہ تو اس ملک میں امن و امان قائم فرما، یہ اللہ تو اس ملک کے اندر سکون عطا فرما، یہ اللہ اس ملک کے رہنے والے ہر انسان کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے، یہ اللہ اس ملک کو تو فسادی لیڈروں سے محفوظ فرما، اچھے لیڈروں کو پیدا فرما، اچھے قائدین کو پیدا فرما جو اس ملک میں آ کر انسانیت کی حفاظت کرے، اس ملک کے اندر انسانوں کی وہ خدمت کرے۔ یا اللہ اس ملک کو ہر طرح کی ترقی عطا فرما اور اس ترقی کے اندر اہل ایمان کو وافر حصہ عطا فرما۔ یا اللہ یہ انجمن یہ اس کے ماتحت جو آج اس کا اسکول میں پروگرام ہوا ہے، یہ اللہ تعلیم ہی وہ چیز ہے جو تو نے سب سے پہلے ہم کو عطا کی۔ حضرت آدم کو سب سے پہلے آپ نے علم کی طاقت دی تاکہ دنیا آدم علیہ السلام علم کے ذریعے سے تصدیق کر سکیں۔ اس علم کی روشنی کے لیے یہ اسکول قائم کیا گیا ہے۔ اللہ ان کے عزائم ہیں، ان کے منصوبے ہیں۔ آج اس خالی زمین پر ہم یہاں پر یہ جمہوریت کی تقریب منا رہے ہیں، یہ اللہ ایسے وسائل فرما دے کہ اس زمین پر ایک خوبصورت اسکول تعمیر ہو جائے اور اس اسکول کے ذریعے سے اچھے بچے پیدا کر کے ہم انسانوں کی خدمت کے لیے اور خاص طور پر ملک کی خدمت کے لیے ایماندار افراد ہم دے سکیں۔ یہ اللہ آج اس ملک کو خادم لوگوں کی ضرورت ہے،
اس ملک کو ایماندار لوگوں کی ضرورت ہے، اس ملک کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے کہ جو اخلاص کے ساتھ اس ملک کی خدمت کرے۔ یا اللہ ہمارے اس ملک کو دے سکے، یا اللہ ہماری اس مجلس کو آج قبول فرما، اور جو بھی ہمارے عزائم اور جو ارادے ہیں یا اللہ تو اس کو قبول فرما، اور تمام لوگوں نے جو محنت کی ہے ان کی محنت کو قبول فرما۔ بچوں نے جو ایکسپوژر اپنا دیا ہے، انہوں نے جو اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے، یا اللہ ان بچوں کو مستقبل کا بہترین انسان بنا، دین اور دنیا دونوں ان کی زندگی کو عطا فرما۔ اللہ کا بھی اب ان کو بندہ بنا اور ملک کا بھی ان کو خادم بنا۔